इरहा एक मासूम लड़की थी जिसका ताल्लुक एक नहायत ही मिडिल क्लास फैमिली से था। इसकी वालिदा इसकी पैदाइश के वक्त ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी, जबकि वालिद एक मजदूर इंसान थे। इन्होंने बहुत मुश्किलों से इरहा को पाला था। इरहा ने बचपन से ही गुर्बत देखी थी और अब जब वो पूरे 19 साल की हो चुकी थी तो इसने अपने बाप से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी रही थी। वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक स्कॉलरशिप पर पढ़ती आई थी। इसका रिजल्ट अच्छा आ चुका था और इसने अपने कॉलेज में टॉप किया था, लेकिन इसके माली हालात इसे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वो अपने बाबा के सामने खड़ी मासूमियत से इन्हें देख रही थी। वो कब से इनकी मिन्नतें कर रही थी कि वो इसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो करने दें। इसे उम्मीद थी कि वो स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेगी। वो उम्मीद से अपने बाबा को देख रही थी जब इसके बाप के अल्फाज इसके कानों में सूर फूंक गए थे। मैंने तुम्हारा निकाह तय कर दिया है। कल तुम्हारा निकाह है और एक बहुत अमीर लड़के के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है। मेरी बच्ची, हमारी तो किस्मत खुल गई है। तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। इसके बाबा काफी जोश से कह रहे थे, जबकि इरहा पथराई आंखों से अपने वालिद का खुशी से तमतमाता चेहरा देख रही थी। इसे लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से जमीन को बड़ी बेदर्दी से खींच लिया हो। इसका रवां दवां कांप गया था। बाबा, आप आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बेयकीनी की सी कैफियत में बोली तो वकार साहब ने एक नापसंदीदा निगाह इस पर डाली। क्या मतलब है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम सारी जिंदगी यहीं बैठी रहोगी? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए मेरी बच्ची के तुम्हारे इतने अमीर घराने में शादी हो रही है। वो तल्ख लहजे में कहते कहते एकदम ही नरम लहजे में बोले तो इरहर की आंखों से कई आंसू एक ही बार टूट कर इसके मासूम गालों पर बिखर गए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ बाबा, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। वो शिद्दत जज्बात से लरसती रोती हुई अपने बाप के सीने से लगी थी, जबकि वकार साहब ने एक बेबस निगाह इसके रोते से सकते वजूद पर डाली। तुम वहाँ खुश रहोगी इरहा। पूरे इलाके में एक धाक है, वो तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेगा। इसका बाप इसे यकीन दहानी करवा रहा था, लेकिन वो अपने ख्वाबों की मैयत उठते देख रही थी और फिर ना चाहते हुए भी आज वो दुल्हन बनी बैठी थी। लाल रंग के जोड़े में वो बिल्कुल मासूम सी गुड़िया मालूम हो रही थी। इसकी बारात किसी शाही खानदानी बारात की तरह आई थी। इसने अपने होने वाले दुल्हा को नहीं देखा था, लेकिन इसे अपने इर्द गिर्द लोगों का हुजूम महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में इसके बाप के साथ कुछ लोग इसके पास आए थे। इसे मौलवी के अल्फाज सुनाई दिए थे। इरहा वक़ार, वल्द वक़ार अहमद, आपका निकाह साहिर खान वल्द आलम खान से 2 करोड़ सिक्का रायजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? वो इस वक्त इस कदर टूटी हुई थी, अपने ख्वाबों की मैयत उठाए वो ये तक नहीं समझ पाई थी कि इसका हक महर कितना ज्यादा था। शायद इतनी रकम इसने अपने 19 साल जिंदगी में कभी सुनी भी नहीं होगी। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। जब अचानक इसके बाप ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा तो वो आंसुओं को अपने अंदर उतारती वो बददिली से निकाह को कबूल कर चुकी थी। उसका निकाह कर दिया गया था, जबकि इसके वालिद के चेहरे पर खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। वो निहायत ही शरीफ और नेक इंसान थे। कुछ ही देर में इरहा की रुखसती भी हो चुकी थी। इसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ खानसादा हवेली में लाया गया था। उसका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया था। वो बस बुत बनी वैसा करती जा रही थी जैसे इसको कहा जा रहा था। कुछ ही देर में वो अपने शौहर के कमरे में मौजूद थी। कमरे में फैली गुलाब की खुशबू ने एक पल को इसका दिल खौफ से धड़का दिया था। कमरा निहायत ही नफासत से सजाया गया था। पूरे कमरे को लाल गुलाबों से सजाया गया था। इरहा ने बमुश्किल खुद को संभाला था। इसका दिल कांपता हुआ जैसे बाहर आने को बेताब था। जरका खानम जो साहिर की माँ थी, इन्होंने मोहब्बत से इरहा को साथ लगाया और इसे ढेरों दुआएं दी। हमने अभी तक अपनी बहू का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन क्या कर सकते हैं बेटा, तुम्हारा शौहर अपनी चीजों को लेकर बहुत पोसेसिव है। इसने खास तौर पर तंबिया की थी कि इसकी दुल्हन को सबसे पहले वो खुद देखेगा। इसी वजह से तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म हमें कल पर मुलतवी करनी पड़ी। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, कल इंशाल्लाह मैं वलीमे में अपनी बेटी की रस्म पूरे वसूख के साथ करूंगी। और एक अहम बात, अब से साहिर ही तुम्हारी जिंदगी है और ये हवेली ही तुम्हारा घर है। वो इसे निहायत ही नरमी से समझा रही थी। वो तमाम बातें जो एक माँ अपनी बेटी को समझाती हो, वो सब इसकी सास इसे समझा रही थी। वो बिन माँ के पली बड़ी थी, इनका समझाना जायज था। इसे इस औरत का नरम गरम सा लहजा बेहद भाया था। इसे थोड़ा हौसला हुआ था। वो इतने अमीर घराने की बहू बन रही थी, इसी वजह से वो अपनी कमतरी की वजह से बेहद परेशान थी। अपनी हैसियत और कम उम्री के बायस वो इस वक्त महज खौफ महसूस कर रही थी। लेकिन इस औरत के अल्फाज जैसे किसी शहर की तरह इसे जकड़ चुके थे।
कुछ ही देर में वही से उस रात के तकाज़ों और शौहर के हुकूक समझाती वहाँ से चली गई। अब वो कमरे में अकेली थी। उसका दिल एक मर्तबा फिर खौफ से धड़कने लगा था। और फिर कुछ ही देर में इसे एक सहर अंगेज़ क्लोन की खुशबू महसूस हुई। तो ये एकदम ही जैसे सर्द जामद हो गई। इसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे। इसे आने वाले से खौफ महसूस होने लगा था। साहिर खान कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर बैठे वजूद को देखकर इसकी आंखों में तैश हलकोरे लेने लगा। इसने दरवाजा बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा। घूंघट के पीछे मौजूद लड़की से इसे शदीद नफरत और हिकारत महसूस हो रही थी। वो इसके करीब बेड से कुछ फासले पर खड़ा हो गया और तहकीर भरी निगाहों से इसके दुल्हनापे को देखने लगा। वैसे कैसा लग रहा है अपनी इज्जत बेचकर? इसकी करख्त सख्त स्पॉट आवाज कमरे में गूंजी तो इरहा का सांस सीने में ही अटक गया। इज्जत बेचकर? ये अल्फाज ये महज अल्फाज नहीं थे। कोई चाबुक था जो साहिर खानजादा ने निहायत ही बेदर्दी से इस मासूम की रूह पर दे मारा था, जिसकी वजह से इसकी रूह तक बिलबिला उठी थी। वो बेयकीनी और सदमे की कैफियत में घूंघट के पीछे से इसे देख रही थी, जो शहजादों सा हुस्न रखता था। वो इस वक्त काले रंग की शेरवानी पहने हुए था। बालों को जल्द से पीछे की जानिब जमाए वो निहायत ही पुरकशिश और बावकार लग रहा था। लेकिन इसके अल्फाज जिंदा तन से रूह जुदा करने की ताकत रखते थे। वैसे सच बताओ, कैसा लगता है अपनी इज्जत का सौदा करके? चंद लाख की अविज अपनी निस्वानियत बेचकर, अपने से 10 साल बड़े आदमी से शादी करके आखिर कैसा लग रहा है? काफी खुशी महसूस हो रही होगी तुम्हें, है ना, कि तुम जैसी थर्ड क्लास लड़की अपनी बड़ी हवेली की बहू बन गई। तुम जैसी लड़कियों ने तो ख्वाब में भी कभी ऐसी आसाइशों का तस्वर नहीं किया होगा जो इस हवेली में मौजूद है। वो चुन चुन कर जहरीले अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। इसे शदीद तरीन नफरत महसूस हो रही थी उस लड़की से जिसने महज 30 लाख के अवैस खुद को बेच दिया था, जबकि इसके अल्फाज ऐसे थे जो इरहा जैसी मासूम और शरीफ लड़की के दिल को किसी बुर्छी की मानंद छलनी करते जा रहे थे। आंसू इसकी आंखों से लढ़कते जा रहे थे। तो क्या ये था इसका अच्छा नसीब? ये ये था वो शख्स जिसकी तारीफों के पुल बांधता इसका बाप कल फूले नहीं समा रहा था। एकदम ही इसके दिमाग में धमाका सा हुआ था। इसने तो खुद को नहीं बेचा था, हालांकि इसने तो सामने खड़े शख्स को भी आज पहली मर्तबा देखा था। तो क्या इसके बाबा ने इसे बेच दिया था? इरहा का सांस सीने में ही अटक गया था। इसे लगा इसे अगला सांस नहीं आएगा। इसके अपने बाप ने इसको बेच दिया था। क्या सच में? इरहा का रंग अचानक ही सफेद पड़ने लगा, जबकि साहिर इसकी खामोशी पर मुश्तल होता इसकी जानिब बढ़ा। मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से खरीदा है, पूरे 30 लाख अदा किए हैं। तुम इस कमरे में सिर्फ तब तक हो जब तक मेरा वारिस पैदा नहीं कर देती। मैंने तुम जैसी लड़की से निकाह सिर्फ और सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए किया है। मेरी मोरे की ख्वाहिश थी कि वो मेरी औलाद को अपनी गोद में खिलाएं, और इनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने तुम जैसी कमतर बाजारू लड़की से शादी की है। वो हिकारत से कहते इसकी जानिब से रुख मोड़ गया, जबकि इस इंकिशाफ पर और इस कदर तजलील पर इरहा को अपना वजूद जमीन में धंसता महसूस हुआ था। बाबा ऐसा नहीं कर सकते। इसकी आवाज में मासूमियत थी। जबान लड़खड़ा गई थी, जबकि साहिर को इसकी आवाज में बेयकीनी भी वाज़ेह महसूस हुई थी। वो इसकी तरफ बढ़ा और तैश से इसे बाजुओं से दबोचते अपने सामने खड़ा कर गया। इरहा इसकी फौलादी गिरफ्त में मचल उठी। मेरे सामने ये ड्रामेबाजियां मत करो। मैं तुम जैसी लड़कियों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम जैसी लड़कियां पैसे को ही अपना दीन ईमान समझती हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया ना हो कि वो तुम्हें बेच रहा है? वो गुस्से से दहाड़ा तो इरहा ने इन अल्फाज पर कर्ब से आंखें मींच ली। साहिर ने इसे धक्का दिया तो गिरते गिरते बची। इसका घूंघट उलट गया और वो जो इसको मजीद तर्श लहजे में कुछ कहने लगा था, इसका आंसुओं से तर चेहरा देख एक पल को साख्त हो गया। इसकी खूबसूरती आवाज अल्फाज की मोहताज नहीं थी। साहिर को एकदम ही जैसे सब कुछ घूमता महसूस हुआ था। इतना कामिल हुस्न इसने आज तक नहीं देखा था। वो लड़की हुस्न की मलिका थी। कुछ लम्हे लगे थे और साहिल ने इस खुद को इसके सहर से आजाद किया। वो अपनी नजरें फेर चुका था, नफरत से, हिकारत से। न जाने किस किस को अपने हुस्न के जाल में फांसी आई होगी। बाकी औरतों की तरह इसने भी पैसों की खातिर खुद को बेच दिया था। साहिर के दिमाग ने इसे हकीकत का आईना दिखाया, जबकि इरहा बेआवाज आंसू बहाती आंखें नीचे किए खड़ी थी। इसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। इसके बाप ने अपनी जिंदगी से हल करने के लिए अपनी ही बेटी को बेच दिया था। आज इसे यकीन हो गया था कि सौतेला बाप कभी भी सगा नहीं हो सकता। मेरी बात कान खोल कर सुन लो लड़की।
آج کے بعد تم میرے سارے کام کرو گی۔ میرا اور تمہارا رشتہ محض ایک بچہ پیدا ہونے تک جڑا ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی تو میری ضرورت کو پورا کرو گی۔ اور خبردار، اگر حویلی کے در و دیوار کو بھی اس بات کی بھنک لگی کہ میں تمہیں بیاہ کر نہیں بلکہ در حقیقت خرید کر لایا ہوں، تمہاری اوقات اور حیثیت میری بیوی کی نہیں بلکہ ایک وہ غلیظ لفظ استعمال کرتے کرتے رہ گیا۔ ارہا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں کانچ کی کرچیوں جیسی چبھن تھی۔ آنکھوں میں گلابی پن اترتا دیکھ ساحر خانزادہ کو ایک پل کے لیے اپنا دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ دوسرے پل اس نے اس کی بے یقین قاتل نگاہوں سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اسے ڈریسنگ روم کی جانب دھکیل دیا۔ اور ابھی کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ، اپنا یہ مکروہ چہرہ لے کر۔ اس روم میں تمہارے کپڑے رکھے ہیں، جاؤ جا کر کپڑے بدلو۔ وہ غصے سے کہتا رخ موڑ گیا، جبکہ وہ تو بت بنی وہیں کھڑی تھی۔ اس کا وجود جیسے برف کا مجسمہ بن گیا تھا۔ ساحر نے اسے ڈھیٹوں کی طرح وہیں کھڑا دیکھ دانت پیسے۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ ارہا کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے روم کے اندر چلی گئی۔ ساحر نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، جبکہ دوسری جانب وہ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اپنی دودھیا ہتھیلیوں کو سامنے کیا جن پر ظاہر خانزادہ کے نام کی مہندی لگی تھی۔ یہ تھی اس کی قسمت۔ وہ شدت گریہ سے رو دی۔ وہ اس وقت خود کو کسی طوائف سے کم محسوس نہیں کر رہی تھی۔ وہ پہلی دلہن تھی جسے اس کے شوہر نے بیوی کے بجائے ایک بازارو عورت کا لقب اور مقام دیا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا روتی اتنا کم تھا۔ ساحر کو جانے کیوں اس کی شکوہ کرتی آنکھیں دل میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ دنیا کو راکھ کرتے۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا۔ اسی وجہ سے حویلی والے اس سے ڈرتے تھے۔ اس نے اپنے بابا سے خود شادی کی بات کی تھی اور لڑکی بھی خود پسند کی تھی۔ وہ خانزادہ حویلی کا ایک لوتا وارث تھا اور گاؤں کا اگلا سردار۔ اسی وجہ سے سب لوگ اس کی ہر بات کو اہمیت دیتے تھے۔ اس سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا، محض شادی کے لیے رضامندی دی تھی۔ زرکا خانم تو بیٹی کی شادی کا سنتے ہی پھولے نہیں سما رہی تھی، جبکہ ساحر نے وقار احمد کو اپنے آفس میں دیکھا تھا۔ وہ ان کے آفس میں ایک ادنا سا ملازم تھا۔ وہ صفائی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود بٹنوں والا ٹوٹا موبائل پکڑے وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ ساحر نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ وہ اب اس عمر دراز شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ جی جی، میری بیٹی خیر سے بالغ ہے، 19 سال کی ہو گئی ہے اس سال۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ آپ کو خوش کر دے گی۔ اس کا حسن آپ کو مدہوش کر دے گا۔ دوسری جانب سے شاید کچھ کہا گیا تھا جس پر اس شخص کی بانچیں کھل گئی تھی۔ کیا سچ میں آپ مجھے اس کے عوض 10 لاکھ دیں گے؟ اس آدمی کے کہنے پر ساحر کے جبڑے سختی سے بھیج گئے تھے۔ اس کی آئیبرو غصے سے تنی تھی اور اس کے ہاتھ کی مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ تک واضح محسوس ہوئی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور اپنے سامنے ساحر خانزادہ کو دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ اس آدمی کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس سے اس کی بیٹی خرید چکا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا، لیکن جب اس شخص نے کہا کہ اس کی بیٹی خود یہی چاہتی ہے تو ساحر خانزادہ کو دونوں باپ بیٹی ہی لالچی لگے تھے اور وہ اب اس لڑکی کو اچھے سے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس کی مورے نے کچھ دن پہلے ہی اس سے شادی کی بات کی تھی۔ ساحر کی راہیں خود بخود ہموار ہوتی گئیں اور آج ارہا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ساحر نے سر جھٹکا اور پھر وہ شاور لینے چلا گیا۔ اسے اس وقت خود کو پرسکون کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ماتھے پر مخصوص بل نمودار ہوئے۔ ارہا سفید رنگ کے سادے سے لباس میں اس کے سامنے تھی۔ اس نے سنہری بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، جبکہ چہرے پر مٹے مٹے میک اپ کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک کسی بھی زاہد و شاہد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ ساحر نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا اور پھر اس کی جانب بڑھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اب میرے سامنے مت آنا؟ وہ اس کے قریب پہنچتا غصے سے بولا تو ارہا نے سرمئی آنکھوں کی پلکیں جھپکی اور پھر جب سب اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں ساحر کو ایک زخمی سا تاثر نظر آیا تھا۔ وہ اس وقت ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی کیونکہ اصل دھوکہ تو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے اکیلے نیند نہیں آتی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ وہ بے بسی سے رو دی تھی، جبکہ اس کے الفاظ، آواز، بولنے کا انداز اس قدر معصومیت لیے ہوئے تھا کہ ساحر کو بے ساختہ دل میں عجیب سا درد محسوس ہوا تھا۔ پلیز مجھے اسی کمرے میں سونے دیں، میں زمین پر سو جاؤں گی، لیکن مجھے اکیلے نہیں سونا۔
اپنی تمام تر بےعزتی بھول کر، اپنی انا کو اپنے پیروں تلے روند کر، وہ اس وقت اس شخص کی منتیں کرنے کو تیار تھی، کیونکہ وہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ بے تحاشا ڈرپوک بھی تھی۔ ساحر نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا یا ہو رہا تھا، اس نے اس کے دماغ کی نسیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ ارہا کا چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر حسین تھی، شاید اسے اپنی خوبصورتی کا علم نہیں تھا، تبھی تو وہ رات کے اس پہر یوں تنہا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سو سکتی ہو، لیکن زمین پر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہاں بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ بے حد اسپاٹ انداز میں بولا تو پہل تو ارہا کو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو اس کمرے میں سونے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور پھر ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ ساحر نے اس کے چہرے پر ایک دم ہی سکون بکھرتا دیکھا تھا، جیسے وہ جانے کتنا بڑا پہاڑ سر کر آئی ہو۔ ساحر کو وہ لڑکی کسی آصف سے کم نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی موجودگی، اس پر حق ملکیت، سب کچھ اب اس کی نروس نس پر آ رہا تھا۔ اور ہاں، جاؤ اور جا کر پہلے اپنا یہ کریہ چہرہ دھو کر آؤ، انتہائی بری لگ رہی ہو۔ ساحر نے ناگواری سے کہا تو وہ سر ہلاتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ساحر نے برے نکوش کے ساتھ بیڈ سے ایک تکیا اور بلینکٹ اٹھایا اور جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے آرام دہ حالت میں سونے کی عادت تھی۔ وہ 6 فٹ کا تھا، خوبصورتی جسم کا مالک ایک وجیح شخص تھا، اور یہ صوفہ اس کے لیے بالکل بھی آرام دہ نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت اس لڑکی کو مزید اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں چھپا شکوہ کو ناسا تاثر اسے بے چین کر گیا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میکان کے انداز میں ارہا کا انتظار کر رہا تھا، جو جانے واش روم میں کیا کر رہی تھی، جو باہر آنا ہی بھول گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارہا باہر نکلی تو وہ لب بھیج گیا۔ اس کا خوبصورت دھلا دھلایا صاف شفاف چہرہ ساحر کے سامنے تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے ہی چہرے کو پونچھتی بیڈ کی جانب بڑھی، جب ساحر کا صبر جواب دے گیا۔ وہ اسے زیادہ خود پر ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک ہی جسم میں آگے بڑھتے ہوئے ارہا کو بازوؤں سے پکڑتے گھمایا، اور اگلے ہی پل وہ دونوں بیڈ پر ایستادہ تھے۔ ارہا کے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ سفید چہرے کے ساتھ ساحر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کم عمر تھی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ شادی کی رات کے تقاضوں کو نہ جانتی۔ وہ ویسے بھی اس جیسی لڑکیاں تو نہ جانے کب سے یہ سب کچھ جانتی تھی۔ ساحر پلیز، وہ جس پر جھکنے لگا تھا اس کے التجا پر جیسے تھم سا گیا۔ کتنا خوبصورت لگا تھا اس کا نام جب اس نے اپنے گلابی لبوں سے اس کا نام لیا تھا۔ ساحر جیسے اس لڑکی کے لیے اب پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت ہی آہستگی سے اسے بیڈ پر ڈالا اور خود اس پر جھکایا۔ دوبارہ نام لو میرا، اس نے جیسے حکم صادر کیا۔ ارہا اس کے بے وقت عجیب تقاضے پر حیران ہوتی آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح سے کرتی ہوئی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کا نام لیتی، وہ اس کے آدھے کھلے گلابی لبوں پر شدت سے جھک گیا، جبکہ ارہا کی آنکھوں سے آنسو بہتے بے مول ہونے لگے۔ وہ پورے حق سے اس پر اپنا حق جتاتا اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، جبکہ ارہا کے لیے یہ رات اس کی زندگی کی بھیانک ترین رات تھی۔ ساحر اس کو باہوں میں قید کیے سکون کی نیند سو گیا تھا، جبکہ ارہا ایک پل کو سو نہیں پائی تھی۔ وہ زبردستی اس سے اپنا حق لے چکا تھا۔ وہ معصوم تھی، اس کی نسوانیت کا اندازہ اس کی تکلیف سے ہو رہا تھا۔ ساحر پرسکون سا اسی کے کندھے پر سر رکھے سو رہا تھا، جبکہ ارہا اپنی قسمت پر ماتم کنا رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی آنسو جدا نہیں ہوئے تھے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے بابا، آئی ہیٹ یو، وہ دل ہی دل میں چلا رہی تھی۔ صبح جب ساحر کی آنکھ کھلی تو بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے گیا۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو ایک پل کو اس کی نظریں ساخت ہوئی تھیں۔ ارہا صوفے پہ سو رہی تھی، لیکن جس انداز میں سو رہی تھی اس نے ساحر کو ساخت کر دیا تھا۔ اس کا معصوم سا چہرہ اس وقت تکلیف کے باعث مرجھایا سا لگ رہا تھا، جبکہ ایک بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ساحر ہوش میں آتا بے ساختہ ہی اس کی جانب بڑھا۔ ارہا، اس نے بےتابی سے اسے پکڑا تو ارہا جو ساری رات نہیں سوئی تھی، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد روتے روتے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نگاہوں سے ساحر کو دیکھنے لگی۔ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے وجود کا ہر حصہ تکلیف میں مبتلا تھا۔ ارہا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ اپنے گرد بازو لپیٹ گئی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز، مجھے بہت پین ہو رہا ہے۔ مجھے بابا نے نہیں بتایا تھا کہ وہ میری آپ سے شادی نہیں کروا رہے، بلکہ میرا سودا کر رہے ہیں آپ سے۔ وہ روتے ہوئے جس قدر معصومیت سے بولی تھی، ساحر نے لمحے بھر کو آنکھیں سختی سے بند کی تھی، پھر جب بولا تو لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ یہ رونے کا ناٹک بند کرو تم، اور ایسا کچھ نہیں ہوا تمہارے ساتھ جس کے لیے تم یوں رو رہی ہو۔ اٹھو اور جا کر میرے کپڑے تیار کرو۔
میں شاور لے کر آتا ہوں، اور خبردار اگر تم نے مورے یا حویلی میں کسی کے سامنے یہ وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتا سرد لہجے میں کہتا اٹھا، جبکہ ارہا مزید شدت سے رو دی تھی۔ وہ دونوں بازو لپیٹے رو رہی تھی جب ساحر کی ایک کرخت آواز نے اسے تیر کی طرح سیدھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ اٹھی اور وارڈروب سے اس کے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ اس کی زندگی برباد ہونی تھی، اور وہ ہو چکی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر جب نیچے آئے تو سب نے ہی ان دونوں کو جوڑی کو خوب سراہا۔ ساحر مسکرا کر سب کی دعائیں اور پیار لے رہا تھا، جبکہ ارہا کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے کہیں دور، بہت دور بھاگ جائے۔ اچانک ہی اسے اپنے ہاتھوں پر سخت گرفت کا احساس ہوا، تو وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور چونک کر اپنے ہاتھ کو دیکھا جسے ساحر اپنے ہاتھ میں لے دبا رہا تھا۔ نظروں کا سفر ہاتھ سے اس کی نظروں تک ہوا تو ایک پل کو دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی۔ پھر ساحر نے سنبھل کر اسے سامنے کی جانب متوجہ کیا۔ ارہا نے سامنے دیکھا تو وہی شفیق سی خاتون ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ زرقا خانم تھی، ساحر کی ماں۔ مورے یہ لیجئے، سنبھالیے آپ اپنی بیٹی پلس بہو کو، مجھے کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ ارہا کو آنکھوں سے تنبیہ کرتا اپنی مورے سے پیار لیتا چلا گیا، جبکہ اس کے چاہتے ہی ارہا کا دل بھر آیا تھا، اور وہ زرقا خانم کے گلے لگی بے تحاشا رو دی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ ایک پل کو تو زرقا خانم گھبرا گئی تھی، لیکن جب انہوں نے وجہ پوچھی تو وہ اس کی وجہ بتانے پر وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ سچ شکر کہ اس وقت وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ زرقا خانم نے اسے محبت سے سمجھایا، اور پھر وہ اس کے لیے ناشتہ اس کے کمرے میں ہی منگوا چکی تھی۔ ارہا بمشکل نوالے ذہن مار کیے، جبکہ زرقا خانم بے حد خوش تھیں۔ بالآخر انہیں اپنے بیٹے کے لیے خوبصورت سی دلہن مل ہی گئی تھی۔ وہ کتنی پیاری تھی، خوبصورت اور معصوم، کچھ بے وقوف سی۔ زرقا خانم کا تو اسے دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھر رہا تھا۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی، جس میں ارہا کو بالکل کسی شہزادی کی طرح تیار کیا تھا۔ وہ خوبصورت سے گلابی رنگ کے پرنسس فراک میں ملبوس تھی، سر پر پرنسس کراؤن پہنا تھا۔ وہ کسی ریاست کی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ اسے دیکھتے ساحر ایک مرتبہ پھر اپنے دل کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لڑکی بری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی۔ آج سب نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا تھا، اور سبھی ان دونوں کو دائمی خوشیوں کی دعائیں دے رہے تھے۔ رات کو وہ جب کمرے میں آیا تو وہ اسی لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ساحر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا، جو جانے کن خیالوں میں گم آنسو بہا رہی تھی۔ اس لڑکی کے پاس آنسوؤں کی ٹینکی ہے کیا، جو ہر وقت اسی کام میں مصروف رہتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا اس کی جانب بڑھا۔ کس کے سوگ میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہو تم؟ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتا وہ اس کی تھوڑی کو دو انگلیوں سے پکڑتا اونچا کیے پوچھنے لگا، جبکہ ارہا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ساحر نے اس کے خوبصورت وجود کو دیکھا، اور پھر ارہا کے لیے مزید ایک اذیت بھری رات گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے صبح وہ میرر کے سامنے کھڑی گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی، جب ساحر اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ارہا کا وجود لرز اٹھا تھا، اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا، جبکہ اس کے پرکشش وجود کو دیکھتے ہوئے ساحر نے اس کے ہاتھوں سے برش لے کر ٹیبل پر رکھا، اور خود وہ اس کے بالوں کو خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ اس نے اس کے بالوں کو دائیں کندھے پر ڈالا اور اس کی گردن پر جھکتا شدت سے لب رکھ گیا۔ ماننا پڑے گا، ہو تو تم بے انتہا خوبصورت۔ وہ اسے صراحتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو ارہا کے لیے مزید کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرتی کہ ساحر نے بر وقت اسے تھام لیا۔ اس کا نازک سا وجود اس وقت بے حد ہلکا لگ رہا تھا۔ ارہا کی آنکھوں سے آنسو جیسے کل رات خشک ہو گئے تھے۔ اس نے ساحر کا ہاتھ جھٹکا اور پھر اس سے کچھ قدموں کے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کی زندگی میں میری اوقات محض ایک طوائف کی ہے، ارہا۔ اور اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، ساحر کے چلانے پر وہ خوف زدہ ہوتی دو قدم پیچھے ہوئی، جبکہ ساحر کے کانوں سے خون نکلنا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی پاکیزگی کا گواہ بن چکا تھا، جبکہ اس نے شادی کی پہلی اس رات خود بھی اس لفظ کو زبان تک تو کیا ذہن میں بھی آنے نہیں دیا تھا، اور وہ کتنی آسانی سے اپنے لیے ایسا غلیظ لفظ استعمال کر گئی تھی۔ ارہا خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، کیونکہ ساحر کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی آنکھیں، اس وقت سب کچھ بے حد خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ وہ ایک ہی جسم میں اس تک پہنچا اور اسے سختی سے بازو سے پکڑتے اس کے لبوں کو سک کر گیا۔ ارہا کی کراہ بے ساختہ تھی۔ اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے لفظ کا بدلہ لیتا وہ پیچھے ہوا تو وہ گلابی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے یہ تمہاری غلطی کی سزا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تو ارہا نے اپنے آنسوؤں کو شدت سے رگڑ ڈالا۔ آپ نے میری یہی اہمیت واضح کی ہے،
वो रोते हुए कर्ब से बोली तो साहिर इसकी जानिब झुका, इसका चेहरा ऊंचा किए इसकी आंखों में देखा। मैं अपनी चीजों को रिश्तों को लेकर बेहद पजेसिव हूँ, चाहे कुछ माह साल के लिए ही सही, लेकिन तुम मेरी हो और मेरी दस्तरस में जो हो इसके खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करता। तुम मेरी दस्तरस में हो इरहा साहिर खानजादा, और अगर आइंदा तुमने कोई भी नाजेबा अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल किए तो तुम इससे बुरा अंजाम पाओगी। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला तो इरहा अंदर तक कांप उठी थी, क्योंकि इसका लहजा बेहद सर्द था। साहिर ने इसे छोड़ा और खुद तैयार होकर हवेली से निकल गया। पीछे वो खुद को संभालती झरका खानम के पास चली आई। इसे इनसे अजब सी अकीदत महसूस होने लगी थी। वो बहुत मोहब्बत और नरमी से इससे बात करती थी, इसे दुनिया की ऊंच नीच के हवाले से समझाती रहती थी, मियाँ बीवी के हुकूक व फराइज का एहसास दिलाती थी, जबकि वो बस सुनती रहती थी। इसे इन्हें सुनना अच्छा लगने लगा था। साहिर का इसकी तरफ रवैया बेहद बुरा था। वो रात को इससे अपनी ख्वाहिश पूरी करता और दिन में बिल्कुल सर्द लहजा रखता। वो इसका हर काम करने लगी थी, और फिर भी वो इससे खुश नहीं होता था। कभी इसे गरीब होने के तंज करता तो कभी इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करके खुद भी बेचैन रहता। आज भी वो किचन में खड़ी जरका खानम के लिए चाय बना रही थी, जब घर के मुलाजमा ने इसे आकर बताया कि साहिर बाबा आपको कमरे में बुला रहे हैं। वो गहरा सांस लेती खुद को जलील होने के लिए तैयार कर चुकी थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई किसी ने इसे बाजू से पकड़कर खुद से लगाया था, और इतनी शिद्दत से लगाया था कि राह को लगा इसकी पसलियां टूट जाएंगी। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। कहाँ थी तुम जब से आया हुआ हूं मैं? तुम्हें किसने सिखाया नहीं कि शौहर की हुक्म अदुली नहीं करते? वो इसे सीने से लगाए सख्त लहजे में पूछ रहा था। इरहा को सांस आता तो वो कुछ कह पाती। दूर, दूर, दूर हटे प्लीज। साहिर, मुझे मुझे सांस नहीं आ रहा। इरहा ने बमुश्किल कहा था, जबकि वो जो जुनूनी सा हो रहा था एकदम ही इसे छोड़कर पीछे हुआ। इरहा का चेहरा सुर्ख हो चुका था, जबकि सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। इरहा, क्या हुआ है तुम्हें? साहिर यखलक ही परेशान हुआ था, और इससे पहले वो मजीद कुछ बोलता, इरहा इसके बाजुओं में झूल गई थी। सही मायनों में आसान खता होना किसे कहते हैं यह साहिर ने आज जाना था। इरहा, वो शिद्दत से चिल्लाया, जबकि इरहा की सांस ढोंग की मानन चल रहा था। वो इसे लिए बेड की जाने बढ़ा। इसे बेड पर डालकर वो इस पर झुका इसे मसनूई सांस देने की कोशिश करने लगा। फिर उसने गिलास से पानी लिया और इरहा के चेहरे पर चंद छींटे मारे। ऐसे इसकी फिक्र करता हुआ वो कहीं से भी कोल्ड, सर्द, सख्त लहजे वाला साहिर नहीं लग रहा था। इसे एक पल को ऐसा लगा था जैसे इसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। वो पहली मर्तबा डर गया था। हाँ, साहिर खानजादा वाकई डर चुका था, इरहा को खोने के खौफ से। इरहा के हवास पर मुश्किल बहाल हुए तो इसने आंखें खोल कर देखा। इसका चेहरा सुर्ख सफेद से जर्द हो रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? वो इसकी जानिब फिक्रमंदी से देखता पूछ रहा था। इरहा तो फितरतन हैरत में मुब्तला थी। मुंह खोले इसका ये नया रूप देख रही थी। क्या हुआ है इरहा, मुझे बताओ प्लीज, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हम डॉक्टर के पास चलें? वो परेशानी से इसकी जानिब देखता पूछ रहा था। लहजे में कुछ तो ऐसा था जिसने पल भर को इरहा को चौंका दिया था, लेकिन फिर अगले ही पल इसने अपना सर झटका। वो काफी कमजोर लग रही थी। साहिर इसके जवाब के इंतजार में था। बोलो ना इरहा, क्या हुआ है? वो अब के बेताबी से पूछ रहा था। रात के 10 बज रहे थे। वो थका हारा जब घर आया तो इसे कमरे में इरहा की गैर मौजूदगी ने मजीद थका दिया था, और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो दिन ब दिन इरहा के लिए जुनूनी होता जा रहा था। गो वो तंज करने और जुमले कसने से बाज नहीं आता था, लेकिन इस एक महीने में वो इरहा का आदी हो गया था। एक महीना गुजर चुका था। इरहा चुपचाप बस जिंदगी को गुजरे हुए देख रही थी। इसे पूरी हवेली में इसे सबसे ज्यादा जरका खानम पसंद थी, और वो अक्सर इन्हीं के पास बैठी रहती थी। साहिर ने इसे खामोश देखकर गहरा सांस लिया। इधर आ। इसने इसे अपने सीने से लगाया और इसका सर थपकते हुए इसके बालों पर लब रखता आंखें मूंद गया। तुम मुझे इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? खाना ठीक से नहीं खाती? साहिर इसके फिक्र में पूछ रहा था, जबकि इरहा एक झटके से इससे अलग हुई थी। तो क्या वो भूल गया था? वो सजा देने के बाद भूल जाया करता था। इसने जख्मी निगाहों से साहिर का वजीह चेहरा देखा। साहिर ने नासमझी से इसकी जानिब देखा था। क्या हुआ? साहिर ने पूछा, तो जाने क्यों इरहा की आंखों से आंसू बह निकले। इसका दिल इस वक्त हद दर्जा भारी हो रहा था। इसका दिल क्या धाड़े मार मार कर रोए। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई थी।
آپ نے اس دن کہا تھا کہ 7 دن تک اب کچھ کھانا بھی مت۔ وہ روتے ہوئے معصومیت سے بولی تو ساحر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے بے یقینی سے ارہا کو دیکھا، جبکہ اس کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند اس کی کنپٹیوں پر آ لگے تھے۔ تم تم نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا؟ وہ جیسے بے یقین تھا۔ ارہا نے روتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ساحر کو زندگی میں پہلی مرتبہ ڈھیر شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ او ارہا، تم اتنی معصوم کیوں ہو یار؟ وہ اسے ایک مرتبہ پھر سینے سے لگاتا تھکن زدہ لہجے میں بولا۔ ارہا کو تو جیسے جی بھر کے رونے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ اس کے گرد بازو باندھی بچوں کی طرح رونے لگی۔ ساحر کو اس کا رونا پہلی مرتبہ تکلیف دے رہا تھا۔ اس 1 مہینے میں وہ جس قدر معصومیت اور فرما برداری سے اس کی ہر بات مانتی آئی تھی، اس کے طنز کے تیر برداشت کرتی آئی تھی، اس سب نے ساحر کے دل کے دروازے کھول دیے تھے اور وہ بنا کسی دقت کے اس کے دل میں براجمان ہو چکی تھی۔ ساحر نے اسے خود سے الگ کیا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، تم نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اف خدایا، ارہا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ خود کے لیے اتنی بے درد کیسے ہو تم؟ وہ بے بسی سے بولا تو ارہا نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی بھی آپ کا خیال رکھنے والا نہ ہو، کسی کو آپ کی پرواہ نہ ہو، کوئی آپ سے پیار نہ کرتا ہو، تو اکثر انسان خود کے ساتھ خود بھی بے درد ہو جایا کرتا ہے ساحر۔ وہ روتے ہوئے تکلیف دہ لہجے میں بولی تو ساحر کو جیسے اس کی تکلیف نے بہت دکھ پہنچایا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت غلط تھا، لیکن میری جان، مجھے خود نہیں پتا چلا کہ میں کب تم سے عشق کر بیٹھا۔ تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو میرا سانس رکنے لگتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ مجھے معاف کر دو، آئی پرومس، میں تمہیں اب کبھی کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دوں گا۔ میں نے آج تک جتنے بھی غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، پلیز مجھے ان کے لیے معاف کر دو، اور یقین جانو میں کبھی بھی وارث کی نیت سے تمہارے قریب نہیں آیا، بلکہ تمہاری قربت میں مجھے سکون ملنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں بس اپنے جذبات کو جھٹلانے کے لیے کچھ بھی بول جاتا تھا۔ ساحر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ دھوپ چھاؤں سا، کبھی سرد تو کبھی نرم گرم سا۔ ارہا نے اس کی جانب دیکھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، چکر آ رہے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر معصومیت سے بولے تو ساحر بے ساختہ ہی ہنس دیا، اور پھر اگلے کچھ ہی منٹوں میں وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ 3 دن سے بھوکا رہنے کے بعد کھانے نے جیسے ارہا کے وجود کو ایک دم ہی تر و تازہ کر دیا تھا۔ ساحر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بے حد معصوم تھی۔ کھانا کھایا جا چکا ہو تو ملازمہ برتن لے گئی، اور پھر زندگی میں پہلی مرتبہ ساحر خانزادہ نے 7 رات جاگ کر گزاری تھی، کیونکہ وہ اپنی معصوم بیوی کو دیکھتے رہنا چاہتا تھا۔ اس کا دل آج بہت ڈر گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ارہا کو کھو دے گا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنا دل پہلی ہی رات ہار گیا تھا، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ لیکن آج جب وہ مکمل طور پر اپنے انا اور محبت کی جنگ میں انا کو بری طرح سے ہراتا دل کو جتا گیا تھا، وہ اس کے معصوم نقوش کو آنکھوں سے چھو رہا تھا، جب اچانک ہی اس کا دروازہ کسی نے زور سے بجایا۔ ساحر نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں، جبکہ ارہا ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا کیا ہوا ہے ساحر؟ وہ ساحر کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ دروازہ اب بھی بج رہا تھا۔ ساحر نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، لیکن وہ پینک ہو رہی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اکیلی ڈر جایا کرتی تھی۔ بابا اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ وہ اکثر راتوں کو سو نہیں پاتی تھی۔ بابا اسے چھوڑ کر جانے کہاں چلے جاتے تھے، اور وہ ساری رات رو کر گزار دیتی۔ آج بھی وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ ساحر نے غصے سے دروازہ کھولا تو اس کے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، کسی نے نہایت ہی بے دردی سے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ اس نے بے یقینی سے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی اس کی ماں کھڑی تھی، سرخ آنکھوں سے اسے گھورتی ہوئی، نفرت سے تکتی ہوئی۔ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے ساحر، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ روتے ہوئے ساحر کو ایک اور تھپڑ مار چکی تھی، جبکہ ساحر کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ارہا خود بھی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے اس شفیق عورت کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے مورے؟ ساحر نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا تو زرکا خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ خبردار اگر تم نے مجھے ماں کہا تو، نہیں ہوں میں تمہاری ماں۔ وہ روتے ہوئے چلائیں تو ساحر نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں مورے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سزا دے دیں، لیکن پلیز ایسا تو مت کہیں۔ اور ساحر کا یہ ایک نیا روپ تھا جس سے ارہا ناواقف تھی۔ اب کہ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اس کا یہ منت کرتا رویہ دیکھ رہی تھی، وہ شاید اس شخص کو کبھی سمجھ نہیں پائے گی۔ تم نے ساحر، تم نے میرے بیٹے ہو کر ایک لڑکی کو خریدا، اس کی نسوانیت کے بدلے تم نے قیمت چکائی؟
تم اتنے گرے ہوئے کیسے ہو سکتے ہو ساحر؟ وہ روتے ہوئے بولیں تو ساحر کا سانس جیسے سینے میں ہی کہیں اٹک سا گیا۔ وہ شرمندگی سے نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا، جبکہ اس کا یوں شرمندہ ہونا نیچے کھڑے شخص کی باتوں پر مہر لگا چکا تھا۔ نیچے ارہا کا ستیلی باپ کھڑا تھا، جو ساحر سے مزید پیسے اٹھنے کے چکر میں تھا، لیکن جب ساحر سے بان نہ ہو پائی تو وہ یہاں چلا آیا۔ وہ ارہا کے پاس آئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹے، میں نے ایسے ناہنجار اولاد پیدا کی۔ زرکا خانم روتے ہوئے بولیں تو اسی وقت عالم خان بھی وہاں چلے آئے۔ انہیں بھی تمام معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک ناقدانہ نگاہ ساحر پر ڈالی، جو اس وقت مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ پچھلے 30 سالوں میں آج پہلی مرتبہ میری خانم کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ تم کس قدر ذلیل انسان ہو ساحر، اس کے باپ نے گرجتے ہوئے کہا تو ساحر کا سر مزید جھک گیا۔ وہ جھک گیا تھا کیونکہ وہ واقعی غلطی پر تھا، یا شاید اس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ عالم خان ارہا کی جانب بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے بولے، بیٹا، اگر آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ہم آج ہی آپ کو اس ناہنجار سے آزادی دلوا دیں گے۔ انہوں نے افسوس سے کہا تو ساحر نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ ساحر ابھی تک بے یقین تھا۔ وہ غصے سے چلایا۔ اس میں پرانے والی ساحر کی روح جیسے واپس آ گئی تھی، جو اپنی چیزوں اور رشتوں کو لے کر حساس تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، اور اگر تم نے اس بچی کو آزاد نہیں کیا تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ عالم خان غصے سے بولے تو ساحر نے بمشکل اپنے تنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ مجھے منظور ہے آپ مجھے آگ کر دیں، لیکن میں ارہا کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ میری ہے بس، اب وہ تعمر میری ہی رہے گی۔ اور یہاں وہاں موجود ہر شخص کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ باتوں میں ساحر خانزادہ کو بدلنا ناممکن تھا۔ تم بتاؤ بیٹا، کیا تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ زرکا خانم نے ارہا سے پوچھا تو ارہا نے ان سب کی جانب دیکھا۔ سب کی نظروں میں اسے اس تھی آج، جبکہ ساحر کی جان جیسے اب صحیح معنوں میں اٹکی تھی۔ اس کی نگاہیں خاموشی سے التجا کر رہی تھی کہ ارہا پلیز ایک مرتبہ معاف کر دو۔ ارہا نے گہرا سانس لیا اور پھر جب بولی تو دل بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں معاف کیا خانم، مجھے ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی تو ساحر کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے بے ساختہ ہی شکر ادا کیا اور ارہا کو محبت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ اس کے آنسوؤں کو ہتھیلیوں پر سمیٹتا وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے ماتھوں کو لبوں سے چوم گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی ان حسین آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ ایک جذب سا بولا تو زرکا خانم اور عالم خان اس کی جانب دیکھا۔ اگر دوبارہ میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تم بہت بری طرح پٹو گے ساحر خان۔ زرکا خانم نے سر سے تنبیہ کی تو وہ ماں کے ہاتھوں کو تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وہ بولا تو لہجے میں عاجزی تھی۔ زرکا خانم نے سر ہلایا اور پھر دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا کی، اور پھر آہستہ آہستہ سب اس کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ سب جا چکے تو ساحر نے ارہا کو باہوں میں بھر لیا۔ ویسے تو میں آج تک تمہارے ساتھ محبت بھری راتیں گزارتا آیا ہوں ارہا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تب میری انا میرے جذبات کے آڑے آ رہی تھی۔ تم نے اب تک ساحر خان کی نفرت دیکھی ہے، لیکن آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ساحر خانزادہ کی محبت کیسی جنونی ہے۔ وہ اسے لیے بیڈ پر ڈھے گیا اور پھر واقعی ارہا کو احساس ہوا تھا کہ کوئی تو ہے جو اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت خواب پورا ہو گیا تھا، اپنا گھر، ماں باپ اور خوبصورت سے ہم سفر کا خواب۔ اس نے زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا، لیکن بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔